بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بیجنگ چائنا سے ہمیں خرم شہزاد صاحب نے ایک سوال بھیجا تھا اور اسی سوال کو ہم نے آج کا ٹاپک بنایا۔ صفات باری تعالیٰ ازلی و ابدی ہیں، لیکن روز قیامت صفت رحمانی قائم نہ رہے گی، گویا اس صفت کو دوام نہ رہا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دور سے انہوں نے سوال بھیجا ہے اور بڑا خوبصورت سوال بھیجا ہے، بڑا ضروری سوال بھی ہے اور بڑا مشکل سوال بھی۔ اور یہ بندے کو سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ کریم کی جس طرح ذات ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی اور دائمی ہے۔ صحیح۔ صفات کے ظہور میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ظہور صفات یہ ہے کہ آدمی جنین سے پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت صفات باری کرتی ہیں، ربوبیت باری سے وہ پلتا پڑتا ہے، پھر اسے پالنے کی بجائے موت کیوں آتی ہے؟ کیا اللہ کی صفت ختم ہو گئی؟ صفت ربوبیت نہیں ختم ہو گئی، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے موت دے دی۔ اب اس کا ظہور دوسری طرح سے ہو رہا ہے، اظہار بدل گیا، اظہار کا طریقہ بدل گیا۔ رحمت تو وہی ہے، اللہ کی صفت ہے رحمت، اس کے ظہور کے طریقے ہیں رحمانیت اور رحیمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو طریقے ظہور رحمت کے ہیں۔ صفت اللہ کی رحمت ہے، صحیح۔ اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں، رحمان اور رحیم۔ صحیح۔ رحمان جو لفظ ہے عربی میں، یہ فعلان کے وزن پہ آتا ہے۔ فعلان کے وزن پہ جتنے آتے ہیں الفاظ وہ دائمی نہیں ہوتے۔ مثلا اس پہ آتا ہے عطشان، بہت زیادہ پیاسا، پیاس دائمی تو نہیں ہے، پانی مل جائے ختم ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ غضبان، بہت زیادہ غصے میں، تو ہمیشہ دائمی صفت تو نہیں ہے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح رحمان، یہ دائمی صفت نہیں ہے، ظہور صفت کا ذریعہ ہے، جس کا اظہار اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ رحمانیت یہ ہے کہ کافر بھی پل رہا ہے، روزی بھی کھا رہا ہے، رزق بھی کھا رہا ہے، صحت بھی انجوائے کر رہا ہے، سورج بھی طلوع و غروب اس پر بھی ہو رہا ہے، موسم بھی انجوائے کر رہا ہے، رات دن بھی، اولاد بھی ہو رہی ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، حکومتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ رحمانیت ہے، بالکل صحیح۔ یہ رحمت الہی کے ظہور کا ایک دروازہ ہے۔ رحمت اپنی جگہ قائم ہے، جب موت آئے گی تو رحمانیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ظہور رحیمیت ہوگا۔ رحیم بروزن فعیل ہے، یہ دائمی صفت ہو، اس کا ظہور دوام ہوتا ہے۔ جیسے اس وزن پہ آتے ہیں حکیم، علیم۔ اب حکمت دانائی دائمی صفت ہے، علیم کوئی عالم ہے، علم ہے، دائمی صفت ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح رحیم دوام ہے، جس پر اس دنیا میں رحیمیت ہے اس دنیا میں جاری رہے گی۔ تو رحمانیت عام ہے مومن کافر سب کے لیے۔ جب یہ دار دنیا ختم ہوگا تو ظہور کا یہ دروازہ، رحمت نہیں بدلے گی، رحمت تو اپنی جگہ ہے، صحیح۔ اس کے اظہار کے جو ذرائع ہیں وہ بدل جائے گا۔ اگر رحمت پہ حرف آتا تو پھر صفات باری پہ حرف آتا۔ اس کے ظہور کے جو ذرائع وہ دنیا میں بھی بدلتے ہیں۔ اب جنین کی جو ضرورت ہے رحم مادر میں، وہ بچے کی دنیا میں تو ضرورت نہیں، تو وہاں رحمت الہی کا ظہور اور طرح سے ہے، دنیا میں اور طرح سے۔ جب موت آتی ہے قبر میں جاتا ہے اور طرح سے۔
وہی ہے نا جس نے زندگی دی، اسی نے موت دے دی. تو ظہور رحمت کے ظاہر کرنے کے انداز بدلتے رہتے ہیں. تو دنیا میں رحمانیت عام ہے کہ سب کو حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ برداشت میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ حوصلہ میں کرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے بیٹے بتاتے ہیں. یعنی سب سے بڑی جو گالی مجھے دیتے ہیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے. میں پھر بھی برداشت، انہیں رزق بھی دیتا ہوں، صحت بھی دیتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، اور توبہ کی گنجائش بھی رکھتا ہوں کہ کبھی توبہ کر لیں، قبول کر لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ رحمانیت ہے. آخرت کو جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ظہور کا یہ انداز بدل جاتا ہے. جیسے بچہ شکم مادر سے باہر آ گیا تو اب اسے اس رحمانیت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیٹ سے غذا حاصل کرے. اب وہ انداز بدل گیا رحمت کا. رحمت اپنی جگہ ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح موت کے بعد رحمت الہی اپنی جگہ ہے. اس نے خود کو اس سے محروم کر لیا، یہ اس کے کردار کا نتیجہ ہے. یہاں رحمانیت تھی، یہاں کوئی شرط نہیں تھی، لیکن یہ عارضی تھی. یہ ظہور دائمی نہیں تھا، یہ اس دار دنیا کے لیے تھا. آگے رحیمیت کا جو دروازہ ہے وہ وہاں ہوگا. رحمت تو اپنی جگہ ہے. اب اس کے اظہار کے آپ کے ٹینک پانی کا بھرا ہوا ہے، اس میں سے آپ مختلف کھولتے ہیں نل. ایک آپ نے بند کر دیا، دوسرا کھول دیا، تو اس ٹینک میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. تو صفات الہی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صفت رحمت اپنی جگہ قائم ہے. دنیا میں رحمانیت ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، پھر بھی روزی پاتا ہے، روک ٹوک کوئی، یہ رحمانیت ہے. یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم رحیمیت کو پائیں. رحمانیت عارضی ہے، مستقل جو ہے دروازہ اس کی طرف جائیں. اور رحیمیت کے لیے اتباع پیغمبر شرط ہے. عقیدہ بھی وہی ہو، کردار بھی وہی ہو. بھول چوک ہو جائے تو استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے. کہ نہیں؟ صحیح. تاکہ یہاں سے جائے تو یہ باب بند نہ ہو. ہمارے پاس دروازہ رحیمیت کا ہو، جو یہاں بھی ہم انجوائے کریں وہاں بھی انجوائے کریں. یہ جو رحمانیت لوگ یہاں انجوائے کر رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، موج میلہ بھی کر رہے ہیں، یہ عارضی ہے. یہ موت آئے گی، یہ دروازہ بند ہو جائے گا. رحیمیت کی طرف یہ گئے نہیں، پھر کریں گے کیا؟ تو صفات باری دائمی ازلی ابدی ہیں. صفت باری ہے رحمت. رحمانیت اور رحیمیت اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ اس دنیا میں عام ہے، دونوں یہاں ہیں، رحیمیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے. جو شکر کرتا ہے رحیمیت سے بھی پاتا ہے، جو نہیں کرتا رحمانیت سے وہ بھی موجیں لے رہا ہے. بالکل صحیح. موت آئے گی تو رحمانیت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا، جو یہاں ہے ان کے لیے کھلا رہے گا. صحیح. اب اس نے رحیمیت سے کچھ پایا تو وہاں بھی اپنا موج کرے گا، نہیں پایا تو یہ موج میلہ ختم ہو گیا. تو اس سے بنیادی طور پر اللہ کی صفت پہ فرق نہیں آتا، کیونکہ اظہار کے ذرائع وہ تو بدلتے رہتے ہیں. تو رحمانیت کے تحت جو کفار ہیں ان کو بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. پڑھ رہے ہیں نا یار، روزی نہیں لے رہے، اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، باپ کے تخم سے نہیں پیدا ہوتے، روزی کھانا اگر پینا. دنیا میں وہ بھی کوئی کام کرنے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے. ہاں، انہیں اعضاء و جوارح ان پر کوئی پابندی ہے. صحیح. یہاں جو گناہ کرتا ہے، ڈاکو، قاتل، ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، اللہ کو روک لیتا ہے. لیکن کہتا ہے یہ کام تم جب موت آئے گی تو یہ رحمانیت ختم ہوگی تو رحیمیت تمہارے پاس ہے نہیں، پھر تمہیں مشکل حساب دینا پڑے گا. بالکل صحیح. یہاں تو رحمانیت کی وجہ سے درگزر ہو رہی ہے. گناہ ڈھکے ہوئے ہیں، ہم نے لاکھوں گناہ کیے، کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا، ہم عالم پیر صاحب مولوی بن کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہیں ہمارے دفتر میں. اگر اللہ کھول دے تو شاید لوگ ہم پر تھوکیں. اللہ تو ہم معتبر بن کے بیٹھے ہیں، یہ اس کی رحمانیت ہے. رحمانیت ہے.
لیکن یہاں ہم نے اگر رحمیت کو پا لیا تو پھر وہ آگے بھی ٹھا کے رکھے. بے شک بے شک. پھر باعزت میدان حشر سے بھی گزر جائیں گے, جنت میں بھی بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. اور اگر اسی پہ خوش رہے اور وہ نہ پائی تو یہ دروازہ تو بند ہو جائے گا, پھر ہر چیز سامنے آ جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات ہمیں جو پروگرام میں آتے ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521, اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شکیل احمد خان راولپنڈی سے, سائنس کی ایک تھیری ہے کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے, اس میں ابھی ایک بلیک ہول ہے جس سے مزید سیارے وجود میں آ رہے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے متعلق رہنمائی فرمائیں. بچے گزارش یہ ہے کہ سائنس انسانی اندازوں کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور خود سائنس کتنے دعوے کرتی ہے اور پھر خود ان کی تردید بھی کرتی ہے کہ نہیں وہ بات غلط تھی, اب یہ ہو گیا. صحیح. آپ گزشتہ اسٹڈی کریں سائنس کے دعووں کی تو انہی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے دعوے سائنس نے کیے اور پھر انہیں خود غلط قرار دے کر آگے چلی گئی. بالکل تو صحیح. یہ انسانی اندازے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کائنات میں کیا کیا پیدا ہو رہا ہے اور کیوں پیدا ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو وقت ہم صرف کر رہے ہیں یہ صحیح صرف ہو رہا ہے, یہ ضائع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے فکر کرنے کی یہ بات ہے. بالکل صحیح. یہ غلام سرور ہیں لورکا اسپین سے, یہ کہتے ہیں آپ اجازت دیں تو میں ذکر سیکھنے آنا چاہتا ہوں. یہاں ہر ایک کو اجازت ہے اور سارا سال اجازت ہے. مطلب ٹھیک ہے. یہ ایک اور صاحب ہیں, یہ مسقط سے, یہ نام نہیں لکھا انہوں نے. کیا آپ مڈل ایسٹ کنٹریز کا دورہ کرتے ہیں, اگر ہاں تو اس سال کا پلان کیا ہے؟ بچے میں تو سفر نہیں کرتا, عبد القدیر کے ذمے ہے, وہ جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی جاتے ہیں. ابھی ویسٹ کے ٹور سے واپس آئے ہیں تو یہ سارے بین الاقوامی ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں, تو دفتر سے رابطہ کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو پتہ چل جائے گا. آپ اس نمبر پہ جو میں اناؤنس کرتا ہوں 0333495502, اس پہ کال کر کے آپ آفس کا نمبر لے لیں اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پلان کیا ہے. راشدہ خاور ہے راولپنڈی سے, انہوں نے تعریف کی ہے جی پروگرام کی بہت زیادہ. الحمدللہ. سوال ان کا کوئی نہیں ہے. فیصل فضل ہیں ڈسکا سے. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کیا ان کی روزی حلال ہوتی ہے؟ نہیں یار, اس سے روزی پہ کوئی نہیں فرق پڑتا اگر روزی کمائے حلال طریقے سے, کیونکہ کسی ملک میں جانا آنا یہ کوئی شرعی پابندی نہیں ہے, یہ حکومتوں کے انتظامی امور ہیں. شرعاً اللہ کی زمین ہے, جہاں کوئی جائے. ٹھیک ہے. شرعی کوئی پابندی نہیں کہ تم اس ملک میں رہو یا اس میں جاؤ یا اس میں جاؤ, تو حکومتوں کی ضرورتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. کہ چور اچکے بھی گھس آتے ہیں یا غیر پسندیدہ لوگ بھی آئے تو پابندیاں شامل, تو یہ دنیاوی حکومتوں کے کام ہے. شریعت کی کوئی پابندی نہیں, کوئی کسی ملک میں جائے رہے. ذرائع اس کی آمدن کے جائز ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حلال طریقے سے کما رہا ہے, کہیں کما رہا ہے, درست ہے. حرام طریقے سے جہاں گھر بیٹھ کے بھی لے رہا ہے تو حرام طریقے سے ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. حمیرہ ہے لندن سے, یو کے سے. کیا اسلام میں بینک کی جاب کی اجازت ہے؟ بینک کی جاب کی اجازت علماء حق نے اس لیے دی تھی that یہ نظام جو ہے ملک کا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, مجبوری ہے. تو جو بندہ بینک میں جاب کرے وہ وہاں سے سود لے نہیں, سود دے بھی نہیں. ٹھیک ہے. رقم لے کر اس پر سود نہ دے یا اپنی جمع کرا کر اس پر سود نہ لے,
تو جاب کر سکتا ہے، جب تک معاشرے پہ قانون شرعی نافذ نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس وقت تک۔ مختار جگہ کا نام نہیں لکھا۔ حضرت جی السلام علیکم، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری پرائیویٹ پریکٹس میں کچھ ٹاؤٹس مریض لے کر آتے ہیں اور ڈاکٹر سے آپریشن کی فیس طے کرتے ہیں اور مریض کی کاؤنسلنگ کے بعد ڈاکٹر کی فیس میں سے 2000 سے 5000 روپے تک وصول کرتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر اور ٹاؤٹ دونوں کے لیے یہ آمدن حلال ہے؟ یار بات یہ ہے کہ لوگوں کو گھیر گھار کر لانا اور انہیں پھنسا کر ان سے پیسے لینا تو کسی طرح جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اپنی ضرورت سے ضرورت مند آئے یا کوئی اس کو اطلاع دے کہ وہ اس کا علاج فلاں جگہ ہو سکتا ہے، وہ اور بات ہے۔ صحیح۔ بہلا پھسلا، ٹاؤٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں بہلا پھسلا کر کہ نہیں فلاں ہی ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، بالکل صحیح بات ہے جی، اور وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر اس کے گاہک بنانا اور اس سے کمیشن لینا، تو یہ تو کسی طرح صحیح نظر نہیں آتا۔ صحیح، مجھے تو یہ صحیح نہیں لگتا، یہ میری رائے ہے۔ آپ اور کسی علماء سے، مفتیان سے، میں مفتی نہیں ہوں، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں۔ شعیب ہارون ہے، انہوں نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا۔ کیا بینک کو پراپرٹی کرائے پہ دینا جائز ہے؟ ہونی تو چاہیے، لیکن کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، یہ فتوے کی بات ہے، میں مفتی نہیں ہوں۔ تو ویسے کوئی اپنی پراپرٹی کسی کو دیتے ہے، اس کا کرایہ لیتے ہے، تو اس میں اس کا کیا وہ سود تو نہیں لے رہا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ نماز میں سستی سے کیا مراد ہے؟ نماز کو دیر سے پڑھنا یا کبھی پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا؟ نہیں بچے، نماز میں سستی سے مراد یہ ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اس کو نماز میں سستی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر توجہ پوری طرح سے نماز میں ہو تو نماز متوجہ اللہ رہنا چاہیے۔ اور یہ جو تکبیر اولیٰ ہے، یہ ہے کہ ایک دنیا سے الگ ہو گئے، کٹ گئے جہان سے، صحیح، یکسو ہو کے 2-4 رکعت جو ہے وہ ادا کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وکیل، ان کا نام ہی وکیل ہے، راول پنڈی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا صوفی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے؟ صوفی دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے میرے بچے۔ سب سے بڑے صوفی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہوں نے حکومت کی ریاست اسلامی پر۔ بے شک۔ ان کے بعد فاروق اعظم ہے، وہ بھی حکمران تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، وہ بھی حکمران تھے۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، جن سے سارے سلسلے صوفیاء کے نکلتے ہیں، وہ خود حکمران تھے۔ بے شک۔ اچھا، یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہمارے ملک کے اندر ہے کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، جو بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، جس کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کی کوشش کرتا ہے اور کرواتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے۔ یہ فضول ہے میرے بھائی، یہی چیزیں تو ہمیں نقصان دے رہی ہیں۔ بڑا عجیب بات ہے، پاکستان بنے تقریباً 5 صدی ہو گئی۔ جی بالکل۔ بہت پہلے کا ایک اندازہ ہے کہ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 35 لاکھ سالانہ ہے۔ سالانہ جو لوگ فارغ ہوتا ہے، یہ کئی سال پہلے کے 15-20 سال پہلے کا اندازہ، شاید اب زیادہ ہو، 45 زیادہ ہوں گے۔ ہاں جی، بالکل صحیح۔ کیونکہ اب بے شمار مدارس اور بن گئے۔ ایسے مدارس ہیں جن کی 2-2, 3-3 کروڑ ماہانہ اخراجات ہیں، اتنے ان کے پاس طلباء اور اساتذہ۔ صحیح۔ اچھا 35 لاکھ بھی ہو تو 75 برسوں میں کتنے ہو گئے 35 لاکھ سالانہ؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ان بہت زیادہ میں سے آپ کو کوئی معاشرے میں ملتا ہے، کوئی دکاندار، کوئی ٹانگا بان، کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی ڈرائیور بس کا، یا کوئی پولیس یا فوج یا کسی سول سروس میں، یا کوئی تھانے دار یا جج یا ایس پی یا کرنل یا بریگیڈیئر یا جنرل، کہیں کوئی آڑتی، کوئی کاروباری، کوئی آپ کو ملتا ہے فیلڈ میں؟ یہ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے خود رکھی، مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں ہے۔ آپ داڑیوں والے شمار نہ کریں، صحیح، مدرسے کے پڑھے ہوئے ڈھونڈ کے دیں۔ یہ کہاں جاتے ہیں جو مدرسے یہ ان سے بس پوچھیں، یہی ہے کہ جی بس ہم دیندار ہیں، ہم پر یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔
تو جب دیندار اس میں نہیں آئیں گے تو اس میں بے دینی ہوگی نہ، پھر شکوے کی کیا شکایت کیوں کرتے ہیں؟ صحیح. جب سیاست یا دنیاوی امور دیندار اس میں آئیں گے ہی نہیں تو اس میں صداقت کیوں ہوگی؟ آپ نے پریکٹیکل لائف کو بدکاروں کے لیے چھوڑ دیا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا؟ یہ تو قیامت کو آپ جواب دیں گے نا. صحیح صحیح. یہ تو ہم علماء اور اہل مدارس اللہ کو جواب دیں گے کہ یہ مخلوق آپ کر ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو افیم کھلاتے تھے، ان کو سمندر میں پھینک کرتے کہاں تھے؟ بالکل ٹھیک. 35 لاکھ بندہ سالانہ، 75 سال میں ایک بندہ جج نہیں ملتا، پولیس افسر نہیں ملتا، آرمی افسر نہیں ملتا، سول سرونٹ نہیں ملتا، دکاندار، کاروباری، تاجر. جن لوگوں نے فوج میں داڑیاں رکھی ہیں خود رکھی ہوئی ہیں، مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مدرسے کے بعد فارغ التحصیل آپ کے ساتھ صحافت میں آگے وہ کلین شیو ہو گئے. صحیح. بالکل صحیح. مدرسے کے بندے نہیں رہے، چھوڑ دیا انہوں نے، چھوڑ دیا نا اس کو، تو پھر کیا فائدہ؟ اس سمیت آتے نا. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. مدرسے سمیت آتے نا. وہ یہ آپ کا سوٹ ٹائی نہ پہنتے، انہوں نے سلوار قمیض پہنی ہوتی، پگڑی باندھی ہوتی، داڑھی بڑھائی ہوتی، آپ کے ساتھ مقابلے میں صحافت کرتے، پھر تو مزہ آ جاتا. صحیح بات ہے. جو چند آئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ ادھر اپنا چھوڑ کے وہ اسے الگ کر کے یہی کوٹ پتلون پہن کے داڑھی شاڑھی مشکلین کر کے نماز روزہ چھوڑ کے آگے، پھر کیا فائدہ؟ یہ جو لوگ آپ 35 لاکھ سالانہ بناتے ہیں، 40 لاکھ، ان کو فیلڈ میں نہیں اتارتے تو بناتے کس لیے ہیں؟ قتل کرنے کے لیے. اگر ان پہ فیلڈ میں آنا منع ہے تو ان کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو یہی سوال جو آپ نے کیا کہ سیاست ان کو آنا چاہیے نا جی. یہ سیاست میں آئیں، یہ عدالتوں میں آئیں، یہ فوج میں آئیں، یہ پولیس میں آئیں. ہمارا جو ایس پی ہو وہ فارغ التحصیل ہو، مدرسے کا، ضلع کا ایس پی ہو، صاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈی آئی جی، آئی جی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، ایم اے پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہو. ہمارا فوجی جرنیل جو ہیں وہ مدرسے کے فارغ التحصیل ہوں اور پی ایچ ڈی ہوں، ایم اے کوالیفائڈ ہوں، فوجی کورس کریں، شرعی داڑیاں رکھی ہوں، نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہوں. اب تو جرنیل بھی کوئی پڑھتا ہے تو والنٹیرلی پڑھتا ہے نا. مدرسے کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور مدرسے کے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تو تقریریں کرنی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے یہاں لوگوں کو پڑھانا ہے جا کے. پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں یار، اور تو ان کا کوئی نظر پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ملتا کون سا غرقاب ہے جس میں جا رہے. تو اگر یہ اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ سیاستدانوں سے شکوہ کیوں کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جو آج آپ نے اٹھائے ہیں، اور اس کا واقعتاً اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو مدرسوں سے نکل میری تو اہل مدارس سے گزارش ہے بھئی، ہم نے یہ چھوٹی سی اکیڈمی بنائی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین دنیا دونوں تعلیم دیں. یہاں کے پڑھے ہوئے آپ کو ایس ایس پی ملتے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے آپ کو فوجی افسر کرنل ملتے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے آپ کو بہترین وکیل ملتے ہیں، انجینئر ملتے ہیں. ہماری اکیڈمی کے لوگ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، میں آپ کو ملاقات کرا سکتا ہوں. صحیح. بالکل صحیح. یار کوئی محنت کا کوئی ثمر تو ہو. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بندے آپ کونا خدرا اس کا درست کرتے ہیں تو اسے فیلڈ میں بھیجیں نا یار، وہاں وہ ظاہر کرے کہ میں وہ ہوں. بے شک بے شک. اور اپنے عمل سے دوسروں کو بھی بتائے. اور الحمدللہ ہماری اکیڈمی کے جہاں جہاں جو افسر ہیں، برلینٹ افسر ڈیفینیٹلی ہوں گے، ان کی سروس جو اللہ کے سوا ریکارڈ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ان سے اچھا افسر کام کرتے ہیں دیانتداری سے، محنت سے، اور اپنا نماز روزہ بھی کرتے ہیں. بے شک. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور یہ بہت بڑا سوال جو جج ہیں، کوئی رشوت دینے کی ضرورت تو کوئی نام تو لے رشوت. مزہ آیا نا جی اگر اس طرح کا ماحول ہمارا. وکیل ہیں، انجینئر ہیں، بہت سے ہر شعبے زندگی میں. صحیح. یہاں ملاقات کو آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ جی اس حکومت کو بھی ہدایت دے، اور یہ جو مدارس کے مدارس کے لوگ اگر 75 سال میں یہ فیلڈ میں آتے تو آج یہی نہ ہوتے. کمال ہو جاتا. آج یہی نہ ہوتے. کیوں نہ اسلام نافذ ہوتا، کیوں نہ عدل عام ہوتا، کیوں نہ انصاف ہر ایک کو ملتا، کیوں نہ ہر ایک کے حقوق اس کو ملتے، کیوں حقوق کے لیے جلوس نکالنے پڑتے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے.
حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سوال پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب. حضرت جی، یہ جو پروگرام سے پہلے ہم سوال کہ کیا صوفی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، انہی کا وکیل کا ہی دوسرا سوال ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رہنمائی فرما دیں کیا یہ درست ہے؟ بچے جو شوق کے لیے کتے پالے جاتے ہیں، لڑانے کے لیے یا شو شاہ کے لیے یا انگریزوں کی طرح بغل میں اٹھانے کے لیے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اچھا. جو ضرورت کے لیے کوئی چوکیداری کے لیے پالتا ہے یا اس غرض سے پالتا ہے، اس کی اجازت. بالکل صحیح. اچھا، انہی کا ایک تیسرا سوال ہے کہ محبت کیا ہے اور انسان سے سچی محبت کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ بچے، انسانوں سے کون محبت کرتا ہے؟ انسانوں کی اغراض ہوتی ہیں. جب تک غرض رہتی ہے اسے محبت کا نام دیے رہتے ہیں، جب غرض نہیں رہتی تو محبتیں بھول جاتی ہیں. لوگ والدین کو لوگ گڑھوں میں پھینک دیتا ہے، اور کس جو سکی ماں کو پھینک سکتے ہیں، جو اپنے سگے باپ کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینک آتے ہیں، وہ کسی اور سے کیا محبت کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے جس نے پیدا کیا، پلا پوسا، بولنا سکھایا، اسے کہتے ہیں چپ کرو تمہیں بات کرنا نہیں آتی. صحیح بات ہے. تو کسی سے محبت کیا کریں گے؟ کیوں اپنے آپ کو لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو؟ یہ بچے محبت نہیں ہوتی، یہ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو ہم محبت کا روغن لگا دیتے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. ہاں جی، بالکل صحیح. وہ بڑی محبت ہے جی. پھر گھر سے بھاگ گئے، بچی بھی بھاگ گئی، باپ کی عزت بھی خاک میں ملا دی. 3 مہینے گزرے، جی بھر گیا، محبت ختم ہو گئی، طلاق ہاتھ میں نہ پیچھے کی نہ آگے. یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ اکبر. انسان اپنی اغراض کا بندہ ہے. محبت تب نصیب ہوتی ہے جب اسے معرفت حق نصیب ہو، عظمت پیغمبر عبیدہ ہو، ان اعلیٰ اوصاف پہ قربان ہونے کو جی چاہے، زندگی نچھاور کرنے کو دل چاہے. اس جذبے کا نام محبت ہے. سبحان اللہ. پھر وہ محبت انسانوں میں بھی آتی ہے. یہ ایک ایسا عجیب محبوب ہے، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی، کہ وہاں بجائے رقابت کے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. ورنہ معشوق کے اگر 2 4 5 عاشق ہوں تو ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں. جی ہاں. یہاں ساری مخلوق آ جائے تو ایک دوسرے کے بھی محبوب بن. اصل محبت تو یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کہ جیسا وہ محبوب کے شہداء ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والوں کے بھی اتنے شہداء ہوتے ہیں. یہ محبت ہے. بالکل صحیح. اور محبت کے لیے جاننا شرط ہے، پہچاننا شرط ہے. صرف ماننے سے محبت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جانے اور جاننے کے بعد پہچانے عظمت رسالت ہے کیا، اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہے، اس کی ذات ہے کیا، پھر آپ کو محبت ہوگی. پھر جب اللہ سے ہوگی، نبی کریم سے ہوگی، پھر اللہ والوں سے بھی ہوگی. صحیح. بالکل ٹھیک. وہ محبت ہے. باقی یہ اغراض ہیں، ضرورتیں. بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہے، امی امی، ابو ابو. جوان ہو گئے، ضرورت نہیں، اٹھا کر باہر پھینک. بالکل صحیح. بیوی کی ضرورت ہے، محبت ہو گئی، جی بھر گیا، طلاق ہاتھ میں دی، بھگا دی. نہیں تو اسی محبوب بیوی کو روزانہ اٹھ کر صبح کوٹتے ہیں، لتروں سے مارتے ہیں. روز لڑائیاں ہوتی ہیں، تو میں ہوتی ہے. وہ جو میاں پہ فدا تھی وہ بھی اس کا باپ دادا ایک کر دیتی ہے. کہاں گئی محبت؟ صحیح بات ہے. یہ انسانی ضرورتیں ہیں جن کو ہم روغن لگا کے محبت کا نام دے کے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ظفر اقبال خٹک ہیں اٹک سے. یہ کہتے ہیں مجھے ایک کامل کی شدید ضرورت ہے کیونکہ میں روحانیت سے منسلک ہونا چاہتا ہوں. رہنمائی فرما دیجیے.
بچے اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے صحابہ کرام پر، کیسے عجیب لوگ تھے. کوئی سوال انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا. یہ بھی کر ڈالا یا رسول اللہ آپ اگر دنیا سے پردہ فرما گے تو لوگ کہاں جائیں؟ کیا دلیل ہوگی کہ اس بندے کے پاس جائیں اور یہ اللہ والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جا کر اللہ یاد آئے نا وہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، کیا بات ہے، وہ کامل ہے. تو بھائی تلاش کر لو. بڑا آسان سا نسخہ ہے. جس کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اگر وہ اللہ والے بن جاتے ہیں تو بندہ اللہ والا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے پاس جانے والے اگر اللہ والے نہیں بنتے تو پھر وہ اللہ والا نہیں. بے شک. میاں احمد قادری ہیں دینا سے، کیا فوٹو بنانا جائز ہے؟ بچے اس میں بہت بحث ہے، اور یہ جو تصویر ہوتی ہے کاغذ پر یہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تمثیل کا جس کا اللہ کریم نے جسے حرام قرار دیا ہے تو علماء حق کے نزدیک تمثیل جو ہوتی ہے وہ 3 ڈائمنشن ہوتی ہے. صحیح. یعنی آپ بت بنائیں گے جس میں لمبائی چوڑائی اونچائی ہو، 3 ڈائمنشن جس کے ہوں، وہ تمثیل ہوتی ہے. یہ کاغذ پہ نقش ہوتا ہے یہ تصویر ہوتی ہے، اور یہ اس زمرے میں نہیں آتی. پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ کوئی ایسی تصویر جس میں زندگی کا تصور نہ ہو، جیسے نوٹ کی پہ قائد اعظم کی تصویر ہے. اب وہ نوٹ جیب میں ہو تو آپ حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں. وہ تصویر کے حکم میں ہی نہیں، چونکہ وہ اتنا دھڑ ہے اس میں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل. آپ کے شناختی کارڈ پہ تصویر لگی ہوئی ہے، شناختی کارڈ جیب میں ہو، نماز جائز ہے، چونکہ اس میں وہ تصویر شمار نہیں ہوتی. صحیح. جو پوری تصویر ہے وہ بھی ایک رومن امپائر جب فتح ہوئی تو ایک بہت بڑا ابا صوفیہ کا گرجا جب مسلمانوں نے فتح کیا، خوبصورت عمارت تھی، مسجد بنا دی گئی. تو اس میں جگہ جگہ وہ فرشتوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی گئی تھیں تصویریں، اور وہ خوبصورت نقش و نگار میں تھیں. تو انہوں نے دار خلافت کو سیدنا فاروق اعظم کو لکھا کہ اگر ہم یہ تصویریں مٹاتے ہیں تو یہ تو سارا اس کا خراب ہو جائے گا، حسن خراب ہو جائے گا. جو جتنی خوبصورتی ہے نہیں مٹاتے تو اس میں نماز کیسے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا چہرے کے نقش مٹا دو، ناک کان آنکھیں یہ مٹا دو، باقی رہنے. صحیح. کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو، وہ زندہ ہو. زندہ ہو. بالکل ٹھیک. تو جب اس میں زندگی کے آثار نہیں رہیں گے وہ تصویر کے حکم میں نہیں آئے گی. صحیح. تو اس میں 2 باتیں، ایک تو جس میں زندگی کے آثار اس میں وہ بھی آ جاتی ہے، مثلا اتنی تصویر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت مختلف سی چیزیں ہیں. صحیح. پاسپورٹ پر ہے، شناختی کارڈ پر ہے، یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی، نوٹ پر ہے. بالکل ٹھیک. سید کیسر جاوید ہیں، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا. جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو کیا صدقہ کے پیسے یا صدقہ کی چیز میں بلا اور آفات روحانی طور پہ منتقل ہو کر اس آدمی میں چلی جاتی ہیں جو صدقہ لے رہا ہے؟ اللہ کریم قبول فرمائے تو معاف کر دیتے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اسے چموڑ دیں، اس سے دور کر دیں. صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ کریم ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اس سے ٹال دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسرے کو چمٹا دیں. صحیح. خنسا ہیں، انہوں نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا. کہتی میری ماں کسی نامحرم سے خفیہ طور پہ تعلق رکھتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انہیں ایسا کرنے سے روکوں، انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں بچے، کوئی ایسا جھوٹ جس میں کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو اور تمہاری ماں کا بھلا ہو جائے، وہ اس ضرورت کے تحت جائز ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. صحیح. بالکل ٹھیک. اسے اصطلاح شریعت میں توریہ کہتے ہیں. جیسے ایک بھائی دوسرے سے ناراض ہے تو اب وہ کوئی آدمی اسے جا کر ملتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا بھائی یار بڑا تمہاری خیریت، حالانکہ اس نے پوچھی نہیں ہوتی. صحیح. اس کا دل نرم کرنے کو جھوٹ بول دیتا ہے کہ کل تمہارا بھائی ملا تھا، وہ بڑا فکر مند تھا، تمہارے لیے بڑی خیریت پوچھ رہا تھا. بالکل کچھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دے، وہ اچھی بات اس کو پہنچا دیتا ہے، تو ان میں صلح ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں کسی کا کچھ بگڑا تو نہیں نا. بالکل ٹھیک. تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو یہ درست ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے، بچے ماؤں کو سمجھانے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بہت خوبصورت آخری سوال حضرت جی شامل خوبصورت نام ہے اس کا، خنسا، بہت خوبصورت نام ہے، صحابیہ خاتون تھی، بہت اللہ۔ آخری سوال حضرت جی اس میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، امان اللہ ہیں ضلع اوکاڑا سے، اسلام خوشگوار زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتاتا ہے؟ اسلام بچے نام ہی خوشگوار زندگی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کو آسان، خوبصورت، خوشگوار کرنا ہے تو اسلام صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہر برائی جو جسے اسلام برائی کہتا ہے وہ زندگی میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، بے شک خوشگوار بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ آسان، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔